السلام علیکم ناظرین. آج کا جو ولاگ ہے وہ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو ون آف مائی کورس میٹ ان پی ایف کالج سرگوڑا، جو کہ ہمارے کورس کا جہاں تک میری معلومات واحد شہید ہے جو اپنی ڈیوٹی کے دوران وردی میں جاں بحق ہوا. اور آج ٹوٹل ولاگ سے اس کو ڈیڈیکیٹ میں کرتا ہوں. سارے کورس میٹ تھے، لیکن ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ آپ کی طرح تھوڑی کم ہوتی ہے. تو جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم تین کا ایک گروپ جو تھا وہ بن گیا ان دوستوں کا. ایک کراچی کے سعید تھے، ایک میں تھا، اور ایک یہ شہید ہمارا دوست منظر آفاق. یہ ہم تینوں انجینئرنگ کورس میں تھے. منظر آفاق کا تعلق بالا کوٹ سے تھا. اس کے والد صاحب اس وقت جو تھے وہ گورنمنٹ کالج بالا کوٹ کے پرنسپل تھے. تو ماشاء اللہ پڑھی لکھی فیملی سے تھا، اور خود بھی بڑا پڑھاکو تھا. بچہ تھا، بچہ کیا تھا، بندہ تھا. وہ میرا شاید ہمارے اسکواڈرن میں، ہمارے ہاسٹل میں سب سے قداور کیڈٹ جو تھا ہمارے کورس میں. 6 فٹ پلس تھا وہ منظر آفاق. چونکہ اس کا تعلق بالا کوٹ سے تھا تو وہ پٹھان بھی لگتا تھا، پٹوہاری بولتا تھا. اور اب پتہ ہے پہاڑ کے رہنے والے لوگ بڑے سخت جان ہوتے ہیں، اور ان میں غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ان میں پیار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو منظر آفاق میں سب سے جب آیا اپنے کمرے میں، یا ڈوم جسے ہم کہتے ہیں، حال کمرہ نما ایک ڈوم ہوتا ہے ہمارا جرم. اس پہ جب 13 فروری کو میں نے رپورٹ کی تو میں سب سے آخر میں پہنچا تھا. باقی سب سارے دن آتے رہتے. ہماری گاڑی چناب چکے لے اور اللہ پہنچی تھی. تو باقی جتنے بھی آئے ہوئے تھے سب کو نے اپنی اپنی الماری میں سامان سیٹ کر لیا تھا، بیڈ لے لیے تھے. تو اب 2 بیڈ بچے ہوئے تھے اور ایک الماری بچی ہوئی تھی. تو ہمارے ڈوم کے سامنے بالکل انٹرس کے سامنے جو بیڈ تھا وہ خالی تھا، اور اس کے ساتھ والا بیڈ میں نے لے لیا. اور اس انٹرس کے ساتھ جو دروازے کے ساتھ ایک الماری کھڑی ہوتی تھی دیوار کے ساتھ، وہ میں نے لے لی. اب ہر الماری میں 2 لوگ شیئر کر رہے تھے. چونکہ ہم لوگ 15 تھے، 14 تو ہو گئے 2 کر کے. میں جب پہنچا تو وہ الماری اکیلی کھڑی ہوئی تھی. میں اس پہ کوئی نہیں تھا، میں اکیلا اس پہ سیٹل ہو گیا. اب میں خوش بھی تھا، میں اکیلا ہوں، باقی سب 2 ہیں. تو یہ منظر آفاق جو تھا بالکل اپوزٹ وال کے ساتھ جو الماری اس پہ کسی کے ساتھ الماری شیئر کر رہا تھا. آئی ایم ناٹ ریکالنگ دا نیم آف دیٹ مائی کورس میٹ ناؤ، جن کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہمارا بانڈ کیسے اسٹرانگ ہوا. تو سارے کورس میٹ تھے. اب اس میں ایک دوسرا تیسرا دن تھا ہمارا، جو روٹین ہمیں بتائی گئی تھی. سب سے پہلے تو بتایا گیا کہ الماری ہمیں سیٹ کیسے کرنی ہے. ایک طریقہ کار تھا، اس کے مطابق ہر چیز اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے. سرپرائز انسپیکشن بھی ہو سکتی تھی، جیسا کہ میں سینئر سے بتایا تھا. تو کوئی بھی چیز اگر اس بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے پائی گئی، یا کوئی مٹی کا ایک ذرا کہیں سے سینئرس کو مل گیا، وہ چھت کے اوپر بھی ہماری گئی چھت کے اوپر ہاتھ لگاتے تھے ایسے. اگر مٹی آ گئی تو آپ وہی ایکسٹرا ایکسرسائز آپ کو مل جانی تھی. ایون کہ جو الماری 4 پایوں پہ کھڑی ہوتی تھی، 4 پائے اس کے ہوتے تھے اسٹیل کے، اس کے نیچے بھی یوں کر کے وہ ہاتھ مارتے تھے. اگر وہاں سے بھی مٹی مل جاتی تو بھی آپ ایکسٹرا ایکسرسائز کے اہل ہو جاتے. پر اب چونکہ وہ 2 تھے تو کسی ایک کی کوئی بھی کوتاہی ہوتی تھی تو الماری چیک ہو جاتی تھی. کسی کے بعد 2-3 دن میں 1 دفعہ ایسا ہوا تو پھر ان 2 کو صرف ایکسٹرا ایکسرسائز کرنی پڑی. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جب 2-3 دفعہ ایسا ہو گیا اللہ انہوں نے پورے کورس کو ایکسرسائز کر دی. خیر وہ تیسرے یا چوتھا دن تھا میرے خیال میں ہمیں آئے ہوئے.
تو وہ ہم لوگ کسی کی شام کو جب کر کے آتے تھے تو اس کے بعد مغرب کی نماز سے نا 15-20 منٹ پہلے ہم آ جاتے تھے تاکہ پھر ہم شاور وغیرہ لے کے تو مغرب کی نماز کے لیے شلوار قمیض سفید پہن کے اور نیچے کھیڑی مخصوص کالی پہن کے تو ہم مغرب کی نماز کمپلسری ہوتی تھی مسجد میں، تو ہم لوگ اس کی تیاری کرتے تھے. تو ہم تیاری کرنے کے لیے اپنا وہ ٹاول اٹھا رہے تھے کبڈ سے اور وہ سوپ تاکہ ہم شاور میں جا کے باتھ روم وغیرہ میں جا کے شاور لے لیں. ایک دم سے ڈوم میں نا بڑے شدید ایسے زلزلہ تھا کہ پتہ لگا کہ 2 کورسمنٹ کی لڑائی ہو گیا. اب جو لڑ رہے تھے ان کے اوپر سارے باقی کورسمنٹ جمع ہو گئے ان کو چھڑانے کے لیے. میں بھی خیر گیا تو دیکھا وہ منظر افاق اور دوسرا جو روم میں کبڈ میں تھا وہ کیا آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. اس بات پر لڑائی اتنی شدید تھی کہ باقاعدہ ہاتھا پائی، اور جب ان کو چھڑایا گیا تو ان کے ناخنوں کے نشان کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے تھے. خیر چھڑا لیا یار سے پہلے کچھ چیزیں آگے چیک کرتے رہے، پھر سب کو ایکسرسائز مل جائیں گی. تو وہ چلے گئے، ہم نماز پڑھنے جا رہے تھے تو پوچھا جس سے لڑائی ہوئی کہ یار لڑائی کیوں ہوئی تمہاری؟ کیونکہ اب منظر سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا، اس کا غصہ سب دیکھ لیا تھا اور اب اس سے سب لوگ گھبرانا بھی لگ گئے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا بالا کوٹ کا ہے اور ہمارا اس کا غصہ بھی تیز ہے. اس نے بتایا جس کے ساتھ وہ کبڈ شیئر کر رہے تھے جس کا لڑائی ہوئی تھی کہ یار ایک کاپی اس کی تھی گھر سے لے کے آئے تھے، لکھنے والی جیسی کاپی نہیں ہوتی وہ، تو وہ اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی. تو میں نے نا اس کو کپڑوں کے نیچے چھپا دیا تھا تاکہ وہ اس کو کچھ چیزیں انسپیکشن کرے وہ نظر نہ آئے، کیونکہ ہمارے جو ایس او پیز بتائے گئے تھے اس میں وہ نہیں آتی تھی کہ سامنے پڑی ہوئی نظر آنی چاہیے. تو منظر افاق آیا، اس کو کاپی نہیں ملی، وہ ڈھونڈتا رہ گیا. جب اس سے میں آیا ہوں مجھ سے پوچھا الماری کبر کہاں ہے، الماری کا وہ کاپی کہاں ہے، تو میں نے اس کو کاپی نکال کے دے دی. اس بات پہ وہ غصہ ہو گیا کہ تو نے وہ میری کاپی اپنی جگہ سے ہلائی کیوں؟ اگر کوئی سینئر چیک کرتا تو میں جواب دیتا، ایکسرسائز میں کرتا ہوں، وہ میری شاعری کی کتاب کاپی ہے، وہ میں جب شاعری کی کرتا ہوں تو میں کچھ پہلے سے پلان کر کے نہیں بیٹھتا، مجھے کسی وقت آمد ہو جاتی ہے شعر کی تو میں اس کاپی میں نوٹ کرتا ہوں. تو تم اب مجھے شعر اگر آ جاتا تو کاپی مجھے نہیں مل رہی تھی، تم نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی. بہرحال اب اس کا یہ امپیکٹ ہوا کہ اب منظر افاق سے ہم سب لوگ تھوڑے سے دبک کے رہنے لگے کہ بھائی یہ جو ہے نا غصے میں بھی تیز ہے، طاقت میں بھی بھاری جیسا. اب میں بڑا اطمینان سے اپنی کبڈ میں ہوتا تھا کہ کل اکیلا ہوں، جیسے مجھے بتایا گیا ویسے میں سیٹ کر کے رکھی ہوئی، مجھے تو چانس نہیں کہ مجھے انسپیکشن میں کبھی پکڑا جاؤں سینئر سے کسی بھی چیز کی غلط ہونے پہ. اب ہوا یہ کہ 3 ہفتے یہ ہوئے ہوں گے، 3 ہفتے یا چوتھا ہفتہ تھا میرے خیال میں، پتہ لگا جناب کہ منظر افاق سامان پیک کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ویکینڈ ہی ہوتا تھا جیسے اس طرح کے کام کے لیے، تو وہ جمعرات کو تیار شروع کو بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں ہم نے مجھے کیا ہے وہ خیر ہے بیگ شیگ تیار کر کے بیٹھو، کہتا میں گھر جا رہا ہوں. اب ہم نے سوچا یار ابھی تو ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اور ویکینڈ بھی نہیں ملنا ہمیں جونیئر موسٹ کو، اور جو وقت دیا گیا تھا کالج میں کہ جس چیز سے گھر واپس جانا ہے وہ بھی شروع کے 3 دن تھے وہ گزر چکے. اب یہ کیسے گھر جا سکتا ہے؟ خیر اس نے کہا جی میں نے نہیں کہنا، میں جا رہا ہوں. چلا گیا، کون زبردستی روک سکتا ہے بالا کوٹ. اب اس کے جانے کے بعد پورے کورس میں تھوڑے سے اطمینان میں آ گئے کہ یار اب کسی کا خوف نہیں، لڑائی شڑائی کا بچت ہو گئی. اور جس کے ساتھ وہ کبڈ شیئر کر رہے تھے وہ بھی خوش ہو گئے کہ میں بھی اکیلا ہو گیا. ابھی کچھ 3-4 روز گزرے تھے منظر بھائی کو گئے ہوئے، منظر افاق کو. تو واپس آئے ٹریڈ شیڈ کر کے، تو وہی روٹین جیسی ہوتی لنچ کر کے واپس آئے تو روم میں آئے تو اپنے ڈوم میں آئے تو پتہ لگا کہ ایک صاحب آئے ہوئے نئے کیڈٹ. تعارف ہوا تو پتہ لگا جی وہ بہاڑی کے سے آئے ہیں ہمارے کورس میں بن کے، اور وہ کا نام ہے غلام مرتضیٰ. وہ جڑبی میں تھے، ان کو کال لیٹر لیٹ ملا یا کوئی بھی پرل جو بھی ہوا تو وہ آئے لیٹ. ان کو ہمارا اقبال اسکواڈرن ان کو بھی الاٹ ہو گیا، وہ آ گئے. اب چونکہ وہ عدم موجودگی میں آئے
منظر افاق کی، تو آٹومیٹیکلی اب وہ چلے گئے اس کبڈ میں جو منظر افاق نے چھوڑی تھی، اور جو بیڈ منظر افاق چھوڑ گیا تھا وہ اس پہ چلے گئے. یہ منظر تو نہیں ہے. میں پھر خوش کہ میری الماری میں کوئی بھی شیئر نہیں کر رہا ہے الحمدللہ. اور سب لوگ ایسا ایسا دلیر بھی ہو رہے تھے کہ منظر بھائی جو ہے منظر افاق جیسے غصے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ ہفتہ گزرا تھا، پھر تھرسڈے آ گیا. اسی تھرسڈے کو منظر صاحب چلے گئے تھے. اب تھرسڈے کو ہم آئے ادھر سے لنچ وغیرہ کر کے، تو تھرسڈے ایوننگ میں نا جیب سے ہماری نہیں ہوا کرتی تھی. ویکینڈ ہوتا تھا، سینئرز وغیرہ ویکینڈ لے کے گھر چلا جایا کرتا تھا، گھر قریب ہوتے تھے. اب ہم جب واپس آئے تھرسڈے کو، تو پتہ لگا جب دوم میں گئے تو دیکھا تو منظر افاق پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ مجھ سے پہلے آئے تھے وہ سارے اس گیٹ پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اب کیونکہ سینئرس موسٹلی باہر چل جاتے ہیں ویکینڈ پہ، تو کوئی اتنا وہ نہیں تھا، اور ویکینڈ پہ ویسے بھی ذرا ریلیکس ماحول ہوتا ہے. تو ہم سارے جا کے اکٹھے ہو گئے منظر کے پاس. تو بھائی پھر واپسی کیسے ہو گئی؟ منظر بھائی نے بتایا یار گھر گیا، گھر والوں نے بہت سمجھایا، میں نے محسوس کیا کہ یار وہ جو پہلے والا منظر کی ویلیو تھی وہ اب اہمیت نہیں رہے گی میری گھر پہ. وہ جو مجھے دیکھتا ہے اس نظر سے دیکھتا جیسے میں کوئی غلط کام کر کے واپس آ گیا. تو مطلب میں کالج بھی گیا جہاں سے میں پڑھ رہا تھا، تو وہاں بھی لوگوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی غلط کام کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں افسر بن چکا ہوں. اور یہ نارملی ہوتا ہے کیڈٹ صاحب نا، جیسے آپ کی سلیکشن لیٹر آپ کو آتا ہے، آپ رپورٹ کر دیتے ہیں، وہ پیچھے گھر والے فیملی والے خاندان سمجھتے ہیں کہ بچہ برسر روزگار ہو گیا. وہ خیر وہ منظر صاحب آ گئے، میرا کیلکولیٹر چل پڑا. میں دماغ میں نے کہا استاد منظر افاق آ بھی گیا، اب بیڈ بھی ایک میرے ساتھ خالی ہے، الماری میں بھی اکیلا میں ہوں. جہاں پہلے تھے جو الماری چھوڑ گئے تھے وہاں تو نیا کیا پوسٹ میٹ آ گیا. پھر وہی ہوا جو میرا دماغ سوچ رہا تھا. منظر بھائی میرے کبڈ بیٹ بن گئے. 1.5 مہینے کے بعد بیڈ بھی ان کا ساتھ والا ہو گیا. بس پھر تو جو چلتا رہا بارہ یہ ہوا کہ میرا اور منظر کا بانڈ بڑا اسٹرانگ ہو گیا. اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ ہم قریبی ہو گئے. دوسرا یہ تھا جب پریڈ میں جاتے تھے یا جب بھی ہم پریڈ کر رہے ہوتے تھے تو ہائٹ کی بنا پہ نا میں سیکنڈ لاس ہوتا تھا اور میرے پیچھے منظر افاق ہوتا تھا. اگر ہم ایک کالم میں وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا 10 سے جب مارچ پاس کر رہا ہوتا ہے 23 مارچ کو، تو سیدھا جب چل رہا ہوتا ہے تو جو 3 قطاروں میں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کالر، اور جو یوں ہوتی ہے 3 کی اس کو فائل بولتے ہیں یا روئی بولتے ہیں. ہمارے یہاں وہاں فائل میں خط ہوتے ہیں. تو نارملی آخری فائل میں ہم دو برابر ہوتے تھے. جب وہ کالم میں یوں کنورٹ ہوتا رہا تو پھر یا تو ہم آگے پیچھے ہو جاتے تھے تو یوں، اور دوسرا ہماری دونوں کی جو باڈی تھی نا وہ یوں نہیں تھی، وہ یوں زگ زیگ تھی. مطلب یہ یوں زگ زیگ، وہ جیسے آپ نے کسی زمانے میں کارٹون دیکھ لو گے پاپا دا سیلر اس وقت. اور جب ہم بندوق اٹھاتے تھے اور بندہ دونوں ہی ہم اس کے وزن سے جھک جاتے تھے. تو چلتے بھی ٹیڑھے میڑھے تھے تو وہ یہ ہوتا تھا جو پیٹ کرانے والے چیک کرتے تو پھر ہمیں وہ ایکسٹرا ایکسرسائز لگا دیتے. دونوں اکٹھے کر رہے ہوتے تھے، انجوائے کرتے تھے، ہنستے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے. تو ہمارا بانڈ اسٹرانگ ہو گیا. ہم دونوں کے درمیان میں ایک تیسرا بھی ہمارا پوسٹ میں تھا. وہ تھا تو ہم سے قد بھی چھوٹا لیکن تھا ہمارا سب سے بڑا. وہ کراچی سے تھا. ہی واز نام اس کا سعید. وہ بھی ریٹائر ہوئے ہیں افسر بن کے. ہی ریٹائرڈ ایز ایئر کمانڈو. انجینئرنگ کر کے وہ پاس آؤٹ ہوئے. تو وہ لگے جب ہم کیڈٹ سے کوئی ہمارا مسئلہ ہوتا، پنشمنٹ زیادہ مل رہی ہوتی، کوئی الماری میں کوئی پرابلم ہوتا یا ہم کچھ ڈیموٹیویٹ ہوتے تو پھر وہ سعید صاحب آ کے ہمیں جو ہے نا موٹیویٹ کر کے دوبارہ کھڑا کرتے. بہرحال دوبارہ سے منظر بھائی نے واپس آ کے بتایا کہ یار ہمارے جو کیڈٹس اسی کیڈٹس ونگ سے آفیسر کمانڈنگ سے کیڈٹس ونگ سے خان صاحب، وہ ان کا نام تھا اسکواڈرن لیڈر جی خان. تو مجھے کنفرم ہے اس پر جی آئی خان تھا یا جی کے بعد کچھ ہو رہا تھا بہرحال الفابیٹ.
تو وہ تھے اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ ایج میں تھے. تو انہوں نے ایک منظر دکھا کے اس نے مجھے بڑا سمجھایا کہ نہ جاؤ کیونکہ تمہارے والے علاقے سے بہت کم لوگ آتے ہیں, تو یو لکی کہ بالا کوٹ سے تم آگے ہو ایئر فورس میں, تو نہ جاؤ. تو کہنے لگا کہ میرے سر پہ سوار تھا, میں چلا گیا. کہ مجھے انہوں نے کہا تھا ایسا کرو میں تمہیں 7 دن کی چھٹی دے دیتا ہوں جو کہ میرے اختیار میں, تو تم 7 دن گھر جا کے سوچو, تو اگر تو سمجھ آ جائے کہ ایئر فورس میں رہنا بہتر ہے تو آ جانا, تو پھر مجھے انفارم کر دینا, میں پھر تمہارے جہاں سے ریلیز کروا دوں گا, تمہیں لکھ دوں گا ریلیز, تمہیں فارغ کر دوں گا مطلب. تو وہ ڈیڈ لائن سے پہلے منظر فاق واپس آ گیا. پھر خیر اب سیکنڈ ٹرم ہو گئی, تھرڈ ٹرم ہو گئی, فورتھ ٹرم آ گئی. اب فورتھ ٹرم ہوتی تھی وہ جس میں ہم نے ایف ایس سی کا امتحان ہوتا تھا اور ایگزام دے کے کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ کراچی چلے جانا ہوتا تھا. تو اس میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ منظر فاق تو وہیں کھڑا, میں ایک دو قدم پیچھے لڑک گیا. ہوتا ہے کریڈشپ میں. وہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, وہ پھر جب ایئر فورس کے ولاگ بنائیں گے تو اس کو بتائیں گے. تو میرا اسٹے ایکسٹینڈ ہو گیا سرگودا میں نا, ایئر فورس سرگودا میں. تو منظر فاق صحیح ٹائم پہ ایف ایس سی لے کے وہ چلا گیا کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں. تو وہاں اس کے بعد جب میں ایف ایس سی کے ایگزام اپنے ٹائم پہ دے کے وہاں گیا تو منظر فاق مجھ سے 2 ٹرم آگے جا چکا تھا. تو ہمارا اس طرح تو ملنا ملانا نہیں ہوتا تھا جیسے ہم پہلے سرگودا میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے, کیونکہ میرا رول نمبر سرگودا میں 49 تھا, اس کا 67 تھا, تو ایک کلاس میں ہم اکٹھے تھے. تو وہاں ایسا نہیں ہوا. پھر وہ 1 سال آگے بھی ہو گیا مجھ سے تو پڑھائی. تو میری فرسٹ ٹرم تھی, اس کی تھرڈ ٹرم تھی, چوتھے پہ اور بارہ چل رہے تھے. وہ ڈیٹ آ گئی 25 اکتوبر 1985, جب میں تو خیر بات کہہ کے آ گیا واپس. تو پھر سلسلہ کمیونیکیشن کا تھوڑا سا ختم ہو گیا. پھر ملاقات ایسے ہوئی کہ منظر فاق پاس آؤٹ ہو گیا ہوگا, مطلب میرا بھی ساتھ پاس آؤٹ ہو گیا. پھر ایسے ہوا کہ دعا سلام چلتی رہتی تھی, کبھی کوئی کورس پر مل گیا پتہ لگ جاتا تھا, جیسے بھی ہوا. اتفاق ایسا ہوا کہ تھرسڈے کو, جو فرائیڈے کو چھٹی ہوتی تھی, میں اپنی یونیورسٹی میں اپنا ایم اے کر رہا تھا انگلش لٹریچر میں. تو وہ بیل بجی میں باہر گیا تقریباً شام کو نا, عصر کے بعد کا ٹائم تھا. باہر سے تو منظر فاق کھڑا ہوا یار. وہ میں couldn't believe myself یار, that was such a pleasant surprise. وہ میں نے کہا منظر تو کدھر, کہتے یار میں ادھر شور کوٹ آیا ہوا تھا, تو ویکینڈ تھا, میں نے کہا چلو بہت قریب ہے, میں چل کے تیرے کو ملتا ہوں. اور جب بڑی خوشی ہوئی, بڑی مزیدار ملاقات ہوئی, تب شپ لگی. اب میں کچھ گریٹنس کی مثال دیتا ہوں. وہ آیا مجھے ملنے, رات ہم 12 ساڑھے 12 1 بجے تک گپ شپ لگاتے رہے. اتفاق سے اس دن صبح فرائیڈے کو ہماری کلاس کا ایک کمبائنڈ ٹرپ, فیمیل میل اسٹوڈنٹس کا ون ڈے ٹرپ جا رہا تھا کونسا براج, یہاں پہ ڈیرا غازی خان کے ساتھ. تو وہاں پہ آؤٹنگ کے لیے کہہ رہے, تفریح کے لیے کہہ رہے جا رہا تھا. تو میں نے رات بتایا منظر کو کہ یار صبح ایسے میرا ٹور پروگرام ہے, لیکن اب میں جاؤں گا نہیں, تو ہم اکٹھے رہیں گے نا کل فرائیڈے کو جا رہے گے. تو اس سے میں وقوف ہے, تو یار تیرا لاسٹ فیز ہے پڑھائی کا, ہم ساری زندگی میدانے میں پڑھا ہے, تیرے کو ابھی ایجوکیشن ملا ہے, کو ایجوکیشن, تو تو جلدی, ابھی تیرا آخری سال ہے پڑھائی کا, تو پھر تو نکل جائے گا آگے, پڑھائی ختم ہو جائے گی, پھر نوکری میں آ جائے گا ہماری طرح. تو جا اپنے ٹور پہ, میں تیرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہے, میں چھوٹے بھائی میں رہی ہوں, سارا تیرا شہر دیکھ لوں گا, جو تو مجھے دکھاتا وہ یہ دکھا دے گا یار. اپنے گپ شپ لگ گئی, کوئی بات نہیں. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا تو نہیں جائے گا, پھر میں تیرے ساتھ صبح نکل جاؤں گا. تو وہ اپنی ٹرپ پہ جائے گا اور میں شور کوٹ نکل جاؤں گا. اگر تو چلا جائے گا تو میں شام تک تیرے بھائی کے ساتھ یہاں پہ بہت میں گزاروں گا. تو اگر آ گیا میرے جانے سے پہلے تو ملاقات کر لیں گے, ورنہ پھر اگلے ویکینڈ پہ مل لیں گے. میرا نہیں خیال کہ میں منظر کے گھر گیا ہوتا اور منظر مجھ سے یہ ایسے کہتا کہ یار میں صبح چل جاؤں گا, میرا بھائی تجھے سیر کروا دے گا بالا کوٹ کی, شاید میں اتنا بڑا دل نہیں رکھتا, اور اگر رکھتا تو دل کے اندر کچھ رکھ کے کرتا ہوں. وہ ہی واز سچ اے گریٹ مین. تو پھر دوسری ملاقات ہوئی جب میرا فائنل ایئر تھا, تو ہم اپنے ایک
لانگ ٹرپ پہ گئے وہ یونیورسٹی کے اپریل 89 میں آئی تھنک سوات مینگورا بحرین مدین کلام کے علاقے میں نا. تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو نائٹ اسٹے ہمارا پنڈی میں تھا کیونکہ صبح پھر ہم نے ٹرین سے واپس بہت پڑا. تو مجھے پتا تھا کہ پی ایف بیس چکلالہ میں بہت سارے میرے کورس پہ پوسٹڈ ہیں. تو میں وہاں افسوس بیس میں چلا گیا. بہت سارے دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی. پارا منظر کا بھی پتہ لگا وہیں پہ پتہ کرتے وہاں وہی سیم پرانا منظر جو وہاں پہ بھی پی ایف کالج سرگودا میں بھی ایسے تھا, کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں تھا جب تک میں وہاں پہ رہا. کہ جب بھی کمرے میں آپ جائیں, سرگودا میں ڈومز ہوتے تھے, کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ہمیں دو تین کیڈٹس کو روم مل جاتے تھے, وہ روم میں ہوتے تھے نا وہاں پہ. تو منظر افاق آدھا بستر پہ لیٹا ہوا ہے تکیے نیچے رکھ کے, اور آدھے اس کی جو پاؤں ہے اس سے اگر یونیفارم پہنا ہوا ہے تو وہ والے فوجی بوٹوں کے ساتھ, ورنہ اگر عام واکنگ آؤٹ ڈریس پہنا ہوا ہے جو ہوتا تھا وہ گرے ٹراؤزر اور سفید شرٹ اور ٹائی اور بلیزر, تو پھر بھی اپنے بوٹس کے ساتھ وہ سر پہ آدھا لیٹا ہوا ہے آدھا ہوا میں اس کی ٹانگیں اور کتابیں پڑھ. ریڈنگ کا ہی اس کو بہت زیادہ شوق تھا. مطلب فکشنل ناول اتنے زیادہ پڑھتا تھا تب تک, وہ پڑھی ڈسکشن بہت کرتا تھا. جو بھی کتاب پڑھتا پھر ڈسکشن پڑھتا. مجھے یاد ہے گاڈ فادر اسے تقریباً 3 یا 4 دفعہ پڑھی تھی کتاب. وہ ایسے ہی وہ بیٹا پڑھ رہا تھا. چلے گئے مل گئے کب شب لگاتے رہے کرتے ہیں. 2-2:30 بجے مجھے واپس چھوڑ دیا میرے ہوٹل میں. صبح ہم بھاگپور آ گئے. پھر کسی کے تھرو پتہ لگتا بھی منظر کہاں ہے, فلانا کہاں ہے, فلانا کہاں ہے. پھر پتہ لگا اچانک کہ 1994 میں نا, یہ بھی مجھے کو 2-2.5 ماہ بعد پتہ چلا اس کی شہادت کی, کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ڈیوٹی کے دوران. تو وہ شہید جہاں باغ ہو گیا اور شہید ہو گیا یونیفارم میں. تو بالا کوٹ میں پھر بہت سارے دوست گئے اس کو نا اس کی میت لے کے, اور پھر اس کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو وہاں پہ سپرد خاک کیا گیا. تو یہاں اب جب میں نے ولاگ بنانا شروع کیا نا ایئر فورس کے حوالے سے, تو مجھے خیال آیا کہ یار آئی مسٹ ریمبر. یاد تو رہتا تھا لیکن میں اس کو شیئر کروں آپ سب کے ساتھ. میں نے اس کے پاس آؤٹ ہونے کے بعد کی بھی تصویر ایک میں نے کسی کو اس پر لگائی ہے. لک ایٹ ہم, کہ وہ کتنا ینگ, کتنا خوبصورت, زندگی سے بھرپور تھا. ایک دفعہ ایئرپورٹ چھوڑ بھی گیا, پھر واپس آ گیا. انجینئرنگ پڑھنے گیا تھا. آگے چلتے پہلے میں بتا دوں کہ میں نے نا ڈیٹیل میں میرے پاس انفارمیشن نہیں تھی کب اس نے انجینئرنگ چھوڑی, کب وہ کسی اور برانچ میں گیا جہاں وہ پاس آؤٹ ہوا, اور کیا کر رہا تھا, کیسے ہوا حادثہ اس کا. تو سب دوستوں نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا, لیکن 2 کا میں نام لوں گا اسپیشلی. ایک حیدر رضا, وہ بھی ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے اور 1 اسٹار رینک پہ ریٹائر ہوئے. انہوں نے مجھے پوری اس کی جو ہسٹری تھی بتائی بریفلی, کہ یار کب وہ آیا, کہاں پھر اس نے کون سی برانچ جوائن کی, اور کب وہ کہاں پوسٹڈ, مطلب کب وہ سرگودا میں پوسٹڈ تھا, اور کس تاریخ کو اس کا یہ سانحہ ہوا, اور پھر کب اس کو ہم لے گئے اس کی میت کو وہاں بالا کوٹ. اور دوسرا آئی ووڈ لائک ٹو اسپیشلی مینشن سید سعد حسین. وہ بھی ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے ہیں, انجینئر کے ریٹائر ہوئے ہیں, اور وہ بھی 1 اسٹار رینک پہ جا کے ریٹائر ہوئے ہیں. ان کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے, فار دیٹ آئی ایم اسپیشلی obliged and thankful to him. میں نے بتایا تھا نا اس کی کاپی تھی, وہ شاعری کرتا تھا منظر افاق, تو وہ ہمیں سنایا کرتا تھا اپنی شاعری, اور بقول اس کے کہ وہ آزاد شاعری کرتا ہے. اور اس کی سن کے جو ہمیں اندازہ ہوا آزاد شاعری کیا ہوتی ہے. مجھے تو زیادہ شاعری کا نہیں پتا اتنا, اور ویسے بھی شاعری مجھے کبھی یاد بھی نہیں ہوئی,
اور میرا ویک سبجیکٹ جب میں انگلش لٹریچر کر رہا تھا وہی پوئٹری تھا. تو بہرحال وہ جو کافر ردیف سے آزاد ہوتی ہے میرے خیال میں, اور جو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شعر کے آخر میں اگر وہ ریت پہ ختم ہوا ہے تو دوسرا شعر بھی ریت پہ ختم ہوگا. تو آزاد شاعری ہوتی ہے, بس آپ کچھ بولتے ہیں. بندر تو آزاد شاعری پہ کرتا تھا, جو بھی سناتا تھا وہ کہتا تھا میں آزاد شاعری کرتا ہوں. اب اس کو کنفرم کر سکتے ہیں, ہمارے ایک کورس میٹ ہے, وہ بڑا کنٹراسٹ کمبینیشن ہے فوج کا, ایئر فورس کا, اور پھر ادبی لائف کا. وہ ریکگنائزڈ ویل اسٹیبلشڈ ادبی شخصیت ہے. وہ افسانہ نگار ہیں, وہ تنقید نگار ہیں, وہ نثر نگار ہیں, وہ شاعر بھی ہیں. تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آزاد شاعری اور باقی شاعری میں فرق کیا ہوتا ہے. بہرحال تو سید سعد حسین نے نا مجھے اس کی شاعری ان کے پاس محفوظ تھی. اس میں سے ایک جو ہے نا, اب مجھے نہیں پتا وہ غزل ہے نظم ہے, وہ اپنی آواز میں انہوں نے مجھے بیان کی, وہ میں یہاں ابھی چلاؤں گا, آپ اس کو سن لیجیے گا. بھائی اس میں سے ایک مصرع مس ہو گیا, اس لیے دوبارہ پیش خدمت ہے. ہمارا ملن گرچہ ممکن نہیں ہے, مگر میری جانا مجھے یاد رکھنا کہ میں وہ ہوں جس نے محبت کی بازی میں اتنا لٹایا کہ اب میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے سامنے آج محفل سجی ہے اور میں ایک کونے میں تنہا کھڑا ہوں. کتنی ہی آنکھیں ہیں میری طرف جو اٹھتی ہیں پیغام الفت لیے, میری سرد میری سے جھک جاتی ہیں. ہجوم غزالاں اور رقص و چراغاں, مگر میری جانا مجھے ان سے کوئی محبت نہیں ہے. کہ میرے یہ جذبے تمہارے لیے تھے, کبھی یوں ہی جانا کسی انجمن میں کوئی تیری جانب نگاہیں اٹھائے تو تم ان نگاہوں کی گہرائیوں میں اترنے سے پہلے میرا سوچ لینا. اگر رقص کرتے ہوئے تیری زلفیں کسی اور پیکر کے شانوں پہ بکھریں تو یہ جان لینا کہ مجھ پر فلک کے ستارے گرے ہیں. مجھے اور کوئی بھی چاہت نہیں ہے کہ حسرت بنے ہیں کتنے ہی ارماں, مگر میری جانا مجھے یاد رکھنا, مجھے یاد رکھنا. اور اسی میں پہ اختتام کروں گا اپنے مزاج کا, ٹھیک ہے. تو اور سعد حسین نے پھر ڈیٹیل میں, حالانکہ وہ اس برانچ پہ نہیں تھا, بٹ اس نے ساری معلومات ڈیٹ وائز مجھے بتائی. اب ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہوتی. بہرحال ہوا یہ کہ ہی واز گوئنگ کوائٹ ویل ان کالج آف انجینئرنگ. فورتھ ٹرم میں آ کے کچھ ایسا ہوا کسی ایک سبجیکٹ میں کسی بھی وجہ سے, اب جس میں کافی جو کورس میں پڑھ رہے تھے ان کی جو ایک اسسمنٹ تھی اس میں ان کا اتنا زیادہ فالٹ نہیں تھا جتنا ایگزامینر کا چیلنج جو بھی ہے. بہرحال وہ اس کی وجہ سے سسپینڈ ہو گئے وہاں سے, اور پھر ان کو ایئر ڈیفینس ویپن کنٹرول میں بھیج دیا, جس کی ٹریننگ ہوتی تھی وادی سونس کے سر, آپ نے سن رکھا ہوگا, سرگودا خوشاب کے قریب ہے وہ کوئی پہاڑی علاقہ ہے تھوڑا. تو وہاں پہ ہے ان کا ٹریننگ سینٹر ایئر ڈیفینس ویپن کنٹرول کا, تو وہ ADWC کہتے ہیں اس کو. تو وہاں پہ وہ ٹریننگ کی, پھر وہاں سے وہ پاس آؤٹ ہوئے, اور آئی تھنک کہ وہ 44 یا 43 کورس تھا اس برانچ کا جو پاس آؤٹ ہوا نا. اب یہ مجھے بتایا انہوں نے سعد حسین نے. دین وہ اس کی شور کوٹ میں جب وہ میرے پاس آیا تھا تو وہ بیسکلی 1 مہینے کی وہاں پہ کسی اٹیچمنٹ پہ آیا تھا. تو اس ویکینڈ پہ وہ آیا تھا, تو آئی ڈونٹ نو اس کا 3rd ویکینڈ تھا یا جو بھی تھا. 1 مہینے کے بعد وہ پھر چلا گیا. کچھ عرصہ اس کی پوسٹنگ رہی وہاں پہ, پھر چلا گیا سموگلی اور کوئٹہ میں, PFBS کوئٹہ میں. اینڈ فائنلی اس کی پوسٹنگ ہو گئی سرگودا. اب سرگودا کے ساتھ ایک پہاڑی ہے چوٹی,
جس کو کیرانا ہلز بولتے ہیں. اس کی چوٹی پہ نا ایئر فورس کا ایک ریڈار لگا ہوا ہے. تو اس کو میرے خیال میں رن بھی ایئر ڈیفینس ویپن کنٹرول والے کرتے ہیں, اس برانچ والے کرتے ہیں, کیونکہ ریڈار کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے. یہ اینیمیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. پھر وہ تو ان کی وہاں پوسٹنگ ہو گئی. وہ بیسیکلی نا 1200-1500 فیٹ ہائٹ پہ ہے, مطلب, اور ہے بھی میرے خیال میں زگ زیگ ایسے جانے کے لیے نا. تو جو مجھے حیدر نے بتایا کہ وہ روٹین کے مطابق وہاں جاتے تھے اپنی ڈیوٹی پہ, تو اس دن بھی وہ روٹین کے مطابق ان کے جو اوسی تھے کوآرڈینیٹر, وہ بھی آگے بیٹھے ہوئے تھے, ڈرائیو کر رہے تھے. ایک انجینئرنگ کے افسر پیچھے والی سیٹ پہ وہ منظرفہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ روٹین میں جیسے بھی جاتے تھے اور ہائٹ پہ پہنچ کے وہاں پہ وہ جو پارکنگ تھی وہ ہیلی پیڈ بھی تھا. جب ہیلی پیڈ جس طرح یوز ہونا سے گاڑیوں کی اور پارک کرتے, وہاں پہ وہ گاڑی پارک کرتے تھے اور اپنے آفس میں چلے جایا کرتے تھے جہاں بھی وہ کام کرتے تھے. So they were in uniform, they went to their office in a routine. اسے جب گئے ہیں تو نارملی روٹین ہی ہوتی تھی کہ جو بھی گاڑی ڈرائیو کر کے جاتے تھے وہ افسر, وہ گاڑی کو جا کے سیدھے لے جا کے پھر ریورس کر کے نا, اب تھی تو پہاڑی, تینوں طرف میں وہ تھا ڈیپتھ تھی, ایک طرف وہ آفس بنا ہوا تھا. تو وہ عادت تھی ان کی کہ وہ گاڑی کو جیسے ہم بھی کرتے ہیں بعض اوقات یا ریورس کر کے, فوج میں تو خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی گاڑی کی کھڑی کرتے ہیں تو آپ دیکھو گے وہ واپس ریورس کر کے کھڑی کرتے ہیں, تاکہ جب صاحب آئیں تو پھر یوں نہ کرنی پڑے, ریورس کر کے پھر واپس جانا پڑے. تو جب واپس جانے والے رخ پہ ہی اس کو پارک کرتے ہیں ریورس کر کے. تو وہ بھی آگے جا کے اس کو ریورس کرتے تھے. اس دن بھی وہ معمول کے مطابق جا کے سیدھا پیچھے ریورس کر رہے تھے. اب اس دن آئی ڈونٹ نو کیا ہوا, وہ کسی کو نہیں پتا, ان تینوں کو پتا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا. وہ ریورس ہی کر رہے تھے تو ان سے یا تو ججمنٹ کی غلطی ہو گئی جو بھی, تو وہ انہوں نے پارک کرتے ہوئے نا ان سے مس ججمنٹ ہو گئی. تو وہ پچھلے ویل تھے وہ گراؤنڈ سے نکل کے سمجھ لگے ہوا میں چلے گئے, اور وہ گاڑی پھر سسٹین نہیں کر پائے, روک نہیں پائے, اور وہ گاڑی وہ 1200-1300 فیٹ جو بھی ڈیپتھ کی کھائی تھی اس میں گر گئی, اور تینوں افسر شہید ہو گئے. تو جو بہت سارے افسر تھے, جو تینوں افسران کی دست خاکی کے ساتھ پھر اپنے ان کے علاقے میں گئے. تو ہمارے جو پوسٹ پہ تھے حیدر, سعید, اور ان دو کا مجھے پتا ہے, باقی بھی گئے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, میں نے تو بعد میں انفارمیشن کٹی جو شاید مارچ کی کوئی تاریخ تھی 1994 کی نا, جس دن یہ حادثہ ہوا. تو پھر وہ اس کے میت کو سارے لے کے آفسر وغیرہ پالاکوٹ گئے, پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو دفاع کیا. تو وہ پہاڑی علاقے کا ہوتا ہوا پتھریلے زمین پہ پرویش پا کے پتھر کی طرح بڑا ہونے والا ایک نوجوان, اندر سے انتہائی سافٹ, خیر خواہ, ہر کسی کا بھلا کرنے والا انسان. یقین ہے وہ شاید اس لیے پھر ان کی لائف بھی چھوٹی ہوتی کہ وہ شروع سے ہی وہ بالکل ٹریک پہ ہوتے ہیں. شاید ان کے پاس اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ یہ تھک ہار کے توبہ کرنے کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ پھر بچپن سے ہی اس ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں جس پہ اللہ کو اپنے یہاں اعلیٰ درجات میں مقام دینے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے. He was good in religion as well. Human values, human relation میں تو he was too good. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں کورس میٹ سے بتائی ہے کہ اس کا جو ہے نا نکاح بھی ہو چکا تھا. اب فوج میں چونکہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سرٹن ٹائم تک آپ شادی اگر کریں گے
تو آپ کو بینیفٹ نہیں ملتے میرڈ کپل والے نا. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ نہ آپ کو رہائش ملتی ہے میرڈ کپل والی, پھر یا تو آپ میس میں رہیں بیگم کے ساتھ ایک کمرے میں, یا پھر بیگم گھر رہے آپ اس میں. تو اس لیے نا اکثر ہوتا یہ ہے کہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد انگیجمنٹ ہو جاتی ہے یا نکاح کر دیا جاتا ہے, کہ جب وہ ٹائم آئے گا, جب وہ انٹائٹلمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو میرج کے والے بینیفٹس بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں, سہولیات ملنا شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ پھر شادی بھی کر لیتے, رخصتی بھی ہو جاتی ہے. تو اس کا نکاح ہوا تھا اور 2-3 مہینے بعد شاید اس کا وہ بھی تھا, اس کی رخصتی تھی. بہرحال اللہ کو جو منظور تھا. تو اللہ تعالیٰ شہیدوں میں بھی اس کا درجہ بلند فرمائے. آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کر رہا ہوں. بٹ ہی واز ٹو بریلینٹ, ٹو نائس. کتنے میرے پاس تصویریں ہیں اس کی, اب میرے اپنے ساتھ جس بھی طرح کی, وہ میں لگاتا ہوں یہاں پہ, دکھاؤں گا, دکھاتا آ رہا ہوں پورے بلاگ میں دوسری جگہوں میں جا کے شوٹ کریں. بہرحال اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اگلے بلاگ تک خدا حافظ.